بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کلیلہ ودمنہ اس کتاب کا تعارف کروا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کلیلہ ودمنہ اصل میں ہندی زبان میں تھی، پھر اسے فارسی زبان اور دیگر زبانوں میں منتقل کیا گیا۔ ابن مقفع نے فارسی سے عربی میں اسے نقل کیا۔ اس کا کچھ حصہ ایم اے عربی کے نصاب میں شامل ہے۔ تو اس کے کچھ اقتباسات نقل کر کے یہاں پر اس کا خلاصہ تحریر فرماتے ہیں۔ موضوع نوشیروہ شاہ ایران کا برزدیہ کو سلطنت ہند بھیجنا، یعنی نوشیروہ نے برزدیہ کو ہندوستان بھیجا۔ ایرانی سلطنت ایک قدیم سلطنت ہے، یہاں کئی بادشاہ گزرے ہیں۔ قدیم زمانے میں ایران کا بادشاہ کسریٰ کہلاتا تھا۔ ایرانی بادشاہوں میں ایک نوشیروہ نامی نیک دل اور عدل و انصاف کرنے والا حاکم گزرا ہے۔ اسے عوام کی فلاح و بہبود کا بہت خیال تھا۔ ایرانی سلطنت کے مقابلے میں سلطنت ہند تھی۔ یہاں کے لوگ بھی فنون میں بہت مہارت رکھتے تھے، علم و حکمت کی بھی کمی نہیں تھی۔ چنانچہ یہاں کے حکماء نے ایک کتاب کلیلہ ودمنہ کے نام سے لکھی، جس نے آفاقی شہرت حاصل کی۔ لیکن شاہ ہند اور حکماء اس کتاب کو چھپا کر رکھتے تھے۔ تاہم عوام الناس حکماء کی زبانی جب اس کتاب میں مذکور باتیں سنتے تو اس کا خوب چرچا کرتے۔ چنانچہ نوشیروہ کو جب اس کتاب کے بارے میں پتہ چلا کہ ہندوستان کے حکماء کی ایک جماعت نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جس میں جانوروں اور پرندوں کی زبانی انوکھی مثالیں اور حکمت کی باتیں بیان کی گئی ہے، جو ایک بادشاہ کو حکومت چلانے کے سلسلے میں کافی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کتاب میں کنایتاً، اشارتاً اور واضح طور پر بادشاہ کو سلطنت چلانے، رعایا سے حسن سلوک کرنے اور ان کی کجی کو درست کرنے اور انہیں انصاف دینے کے بارے میں بڑی اچھی باتیں بیان ہیں۔ چنانچہ اس نے اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے ایک عالم، ادیب، طبیب جیسی خصوصیات کا حامل آدمی ملک ہندوستان روانہ کیا۔ جب وہ شخص ہندوستان آیا تو اس کا کوئی واقف نہ تھا جو اس کو یہ عجیب اور غریب کتاب مہیا کرتا۔ چنانچہ اس نے یہاں آ کر بادشاہ ہند سے رابطہ قائم کیا، علماء اور فضلاء سے دوستی بڑھائی اور ان سے علم و ادب سیکھنے کے بہانے ان کی محفلوں میں بیٹھتا رہا۔ آخرکار ان علماء اور فضلاء اور دانشوروں میں سے ایک شخص رازویہ کو اپنا بہت ہی قریبی دوست بنا لیا اور اس کے کتب خانے سے یہ کتاب کلیلہ ودمنہ حاصل کی اور اسے نقل کیا۔ پھر اسے اپنے بادشاہ نوشیروہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے اسے بہت پسند کیا اور اسے ملک کے نامور فضلاء اور امراء کے سامنے اسے سنوارنے کا اہتمام کیا اور اس کے لانے والے کی بھی خوب تعریف کی۔ اور جب انعام اور اکرام دینے کی باری آئی اور برزویا سے پوچھا گیا کہ وہ اپنے منہ سے جو انعام مانگے گا، بادشاہ کی دربار سے اسے وہ انعام مل جائے گا۔ چنانچہ برزویا نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اس کتاب کو لانے کا صرف یہ انعام دے کہ اس کتاب کے شروع میں ایک باب کا اضافہ کیا جائے جس میں میری اس کاوش کا بیان ہو جو میں نے اس کتاب کے حاصل کرنے کے لیے کی ہے۔ اس سے میرا نام اور میرے خاندان کا نام ہمیشہ باقی رہ جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بارگاہ سے میرے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ چنانچہ نوشیروہ نے فلسفی برزویا کی اس درخواست کو منظور کیا اور وزیر اعظم
بزر جمر کو حکم دیا کہ وہ برزویا کی خواہش کے مطابق کتاب سے شروع میں اس کا اور اس کی محنت کا ذکر خیر بہترین الفاظ میں کرے۔ سوال، درج ذیل قطعات کا اردو میں ترجمہ کریں۔ وقد جعل اللہ لكل مسبب علة ولكل علة مجرى يجريها الله تعالى به على يد عبد من عبيده، وكان من علة انتساخ هذا الكتاب ونقله من بلاد الهند إلى مملكة الفارس إلهام الله تعالى نوشیروا کسرى ابن قباس في ذلك، لأنه كان من أفضل ملوك فارس علما وحكما ورأيا، وأكثرهم بحثا عن مكامن العلم والأدب، وأحرصهم على طلب الخير، وأسرعهم إلى اقتناع ما يزنيه بزنية الحكمة، وفي معرفة الجزء من الشر والضر من النفع والصديق من العدو۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جل وعلا نے ہر شے کا کوئی سبب بنایا ہے، اور ہر سبب کا ایسا سرچشمہ جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے ہاتھ جاری کرتا ہے، اور اس کتاب کو لکھنے کا سبب اور سرزمین ہند سے ایران منتقل کرنے کا سبب یہ تھا کہ نوشیروا بن قباس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیال ڈال دیا تھا، کیونکہ وہ ایرانی بادشاہوں میں سے علم اور حکمت اور اپنی رائے میں سب سے افضل تھا، اور علم و ادب کی خفیہ باتیں کریدنے کا ماہر تھا، ان سب سے تیز تھا، اور بھلائی کی طلب پر ان سب سے زیادہ حریص تھا، اور ان چیزوں کی تلاش یا حصول میں سب سے زیادہ تیز تھا جو اسے حکمت کی زینت سے مزین کر دے، اور خیر کو شر سے پہچاننے اور نقصان کو نفع میں سے اور دوست کو دشمن میں سے پہچاننے میں تیز تھا۔ فبینما هو ذات یوم فی عنفوان دولته وشموحها وعزة مملكته وبهاء سلطانه اذا بلغه ان بالهند كتابا من تالیف العلماء وترصیف الحکماء وتدبیر الفہماء قد میزت ابوابه واثبتت عجائبه على افواہ الطیر والبہائم والوحش والسباع والهوائم وسائر حشرات الارض مما يحتاج إليه الملوك في سياسية رعايتها وإقامة أودها وإنصافها، فلا قوام للرعية إلا بحسن سياسة الملوك وسعة أخلاقها ورأفتها ورحمتها، ولذلك لم يدع كسرى نوشیروان اقتناع ذلك الكتاب الذي بلغه عنه أنه ببلاد الهند، وضمه إلى نفسه والاستعانة به على سياسته والعمل بحسن تدبيره۔ فرماتے ہیں اسی دوران ایک دن وہ اپنے دولت کے عروج و شباب اور عزت اور وقار میں اور اپنے اقتدار کی شان و شوکت میں مصروف تھا کہ اسے خبر ملی کہ ہندوستان میں علماء کی تالیف کردہ ایک کتاب ہے، اور اس کو داناؤں نے پختہ کیا ہے، اور سمجھداروں کی سوچ اور بچار کی باتیں ہیں، اور اس کے ابواب الگ الگ ممتاز کر دیے گئے ہیں، اور اس میں سے پرندوں، چوپاؤں اور وحشی جانوروں اور گھومنے پھرنے والے جانوروں، درندوں اور کیڑے مکوڑوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں کی زبانی انوکھی اور عجیب چیزیں ثابت کی گئی ہے۔ ان چیزوں کی طرف بادشاہ اپنی رعیت پر سیاست اور ان کی کج خلقی کو درست کرنے اور ان کو انصاف دینے کے لیے محتاج ہوتے ہیں، اور رعایا کو بادشاہوں کی اچھی سیاست کے ذریعے اچھے اخلاق اور الفت اور رحمت کے ذریعے ہی سہارا ملتا ہے۔ اسی رعیت کی وجہ سے کسریٰ نوشیروان نے اس کتاب کو، جس کی اسے خبر ملی تھی کہ وہ ملک ہند میں ہے، حاصل کر کے چھوڑا اور اپنے ساتھ اسے ملا لیا، اور اس سے اپنی سیاست میں بددلی اور اس کی حسن تدبیر پر عمل کیا۔ فلما تم عزمه سال وزراءه أن يتقدموا ويجتهدوا في تطلب رجل عالم كامل أديب قد جمع الفضائل بحظ وافرها ونسب إلى الكمال من أهل الصنفين المذكورين، أما كاتبا تحريرا أو طبيبا فيلسوفا ماهرا قد أدبته تجارب، عارفا بلسان الفارسية خبيرا باللغة الهندية يكتب بهما جميعا۔
حرصا على العلم مجتهدا في الأدب مواظبا على الطلب أو الفلسفة فيأتوه به، فخرج أهل مشورته ووزرائه مسرعين فبحثوا عمن هذا صفته فوجدوه وظفروا به، فإذا هو شاب جميل الوجه كامل الأدب ذو حسب وصناعة شريفة يعرف بها وهي الطب، وكان ماهرا بالفارسية والهندية، وهو بريا بن أزهر الفيلسوف، وكان من فضلاء أطباء فارس، فاحضر بين يدي الملك کسرا فخر ساجدا۔ نوشیروان نے جب اس کتاب کو حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو اپنے وزیروں سے کہا کہ وہ پیش قدمی کرے اور ایسے آدمی کو تلاش کرنے میں محنت کرے جو کامل عالم ہو اور ادیب ہو، جس میں جملہ خوبیاں اکٹھی ہو، اور وہ دو قسم کی صفت میں کمال سے منسوب ہو، یعنی یا تو وہ کامل کاتب ہو یا فلسفی اور ماہر طبیب ہو۔ تجربہ کاروں نے اسے باادب بنا دیا ہو، فارسی زبان کو جاننے والا ہو، ہندی زبان کی بھی سوچ بوجھ رکھتا ہو، ان دونوں زبانوں میں لکھ سکتا ہو، حصول علم میں خوب شوق رکھنے والا ہو، علم و ادب میں محنت کرنے والا ہو، طب یا فلسفہ میں مسلسل تعلق رکھنے والا ہو، تو وزیروں و مشیروں کو چاہے کہ وہ ایسی صفات والا آدمی لائے۔ بس وزیر مشیر جلدی سے نکل پڑے اور وہ ان صفات والے آدمی کی تلاش کرنے لگے۔ آخر کار انہوں نے اسے پا لیا۔ وہ ایک خوبصورت چہرے والا نوجوان تھا جو علم و ادب میں کامل تھا، حسب و نسب والا تھا۔ وہ خوبصورت چہرے والا نوجوان تھا جو علم و ادب میں کامل تھا، حسب و نسب والا اور عمدہ فنون والا تھا، اور ان فنون میں اس کی کافی شہرت تھی، اور علم ادب کے فن کا ماہر تھا، اور وہ فارسی اور ہندی میں ماہر تھا۔ اس آدمی کا نام برزویا بن ازہر فلسفی تھا، اور اس کے ایران کے بڑے بڑے فلسفیوں اور علماء میں شمار ہوتا تھا۔ بس اسے بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو وہ بادشاہ کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ فقال له الملك انی قد اخترتك لما بلغني من فضلك وعلمك وعقلك وحرصك على طلب العلم حيث كان، وبلغني عن كتاب بالهند مخزونون في خزانتهم وقص عليه قصة وما بلغه عنه۔ برزویا سے بادشاہ کہنے لگا کہ تیرے علم اور فضل، عقل اور طلب علم کے لیے تیری شدید خواہش کی وجہ سے ہم نے تجھے منتخب کیا ہے۔ مجھے ہندوستان میں ایک کتاب کی خبر ملی جو اہل ہند کے لائبریریوں میں موجود ہے، اور اس نے اس کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا، اور اسے اس کتاب کے بارے میں اطلاع ملی تھی، اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ جس کتاب کے بارے میں اطلاع ملی تھی اس کے بارے میں بادشاہ نے اس نوجوان کو سب کچھ بتا دیا۔ آگے فرمایا وَنَحْنُ مُرْسِلُوكَ إِلَى بِلَادِ الْهِنْدِ لِمَا بَلَغَنَا عَنْ كِتَابِ عِنْدَ مُلُوكِهَا وَعُلَمَائِهَا قد ألفته العلماء وهدبته الحكماء واتقنه الفطناء، ليس في خزائن الملوك مثله، يستعين به على عظائمهم ملوك الهند، فتعزم على المسير بسببه فتستفيده برفق وتؤدية ولطف وتحمل معك من المال ما أردت، ومن طرف بلاد فارس وهداياها ما تعلم أنه يعينك على استخلاصه ما تقدر عليه من الكتب التي يحتاج إليها الملوك، ولكن ذلك في سرم مكتوم۔ فرمایا ہم تمہیں ہندوستان کی سرزمین کی طرف بھیجنے والے ہیں، کیونکہ ہمیں ایک کتاب کے بارے میں خبر ملی ہے جو وہاں کے بادشاہوں اور علماء کے پاس ہے، جسے علماء نے تالیف کیا اور داناؤں نے اس کی درستگی کی، اور ذہین لوگوں نے اسے عمدہ بنایا ہے۔ بادشاہوں کے خزانوں میں اس کتاب جیسی کوئی چیز موجود نہیں۔ اس کی وجہ سے انڈیا کے بادشاہ اپنے دشمنوں اور بڑے لوگوں کے خلاف مدد حاصل کرتے ہیں، اور اسی کے سبب وہ کسی پر حملے کے لیے جانے کے ارادہ کرتے ہیں، بس وہ اس سے ترقی، وقار اور مہربانی کے ساتھ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اے برزویا، تو اپنے ساتھ جتنا مال چاہو لے سکتے ہو، اور فارس کی نایاب چیزیں اور تحفے جو تمہارے خیال کے مطابق اس کتاب کو حاصل کرنے میں معاون ہوں گی،
اس کے ساتھ ساتھ تم حسب ضرورت کتابیں بھی لے جا سکتے ہو جن کی بادشاہوں کو ضرورت ہوتی ہے، اور یہ معاملہ ایک پوشیدہ راز ہونا چاہیے، یعنی کسی کو اس کے بارے میں علم نہ ہو۔ فَإِذَا أَكْمَلْتَ مَا تُرِيدُهُ وَأَنْتَ فِي بِلَادِ الْهِنْدِ كتبت إلينا بذلك وأسرعت الوفود إلى حضرتنا فإنا مجزلوا عطيتك وارفعوا درجتك ومبلغوك فوق ما عملته من دولتنا فبادر لما أمرت واحفظ ما وصيت به وليكن من شأنك التثبت والتاني في جميع أمورك. فخر برزويا ساجدا وقال سمعا وطاعا سيجدني الملك كما أحب إن شاء الله. ثم نزل إلى منزله فتخير من الأيام أيمنها ومن الساعات أبركها وسار في اليوم المختار فلم يزل تخفزه أرض وترفعه أخرى حتى قدم إلى بلاد الهند فراح من وعساء الطريق. بادشاہ نے کہا جب تو یہ سب کچھ جو تیرا ارادہ ہوگا پورا کر لے اور تو ہندوستان میں ہو تو ہماری طرف اس کے بارے میں خط لکھ دینا اور بہت جلدی ہی ہماری طرف لوٹ آنا، پس ہم تم کو پورا انعام دیں گے اور تیرے مرتبے کو بلند کریں گے، اور اپنی حکومت میں ہم تم کو تمہاری عصیدوں سے بھی اونچا پہنچا دیں گے، پس جلدی کر جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے اور جس بات کی تجھے وصیت کی جا رہی ہے اسے یاد رکھو، اور لیکن تیرے اندر تیرے نفس میں ثابت قدمی اور سکون ہونا چاہیے، یعنی تیرے تمام کاموں میں سکون اور اطمینان ہونا چاہیے۔ برزویا سجدے میں گر پڑا اور کہا میں نے آپ کی بات سن لی اور اطاعت کی، یعنی مکمل فرما برداری ہوگی اگر اللہ نے چاہا۔ بادشاہ مجھے ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہتا ہے۔ پھر وہ اپنی منزل کی طرف اٹھا اور اس نے نیک دنوں کا انتخاب کیا اور بابرکت وقت کو پسند کیا، اور جس دن کو اس نے منتخب کیا تو اس دن چل پڑا، پس وہ اسی طرح زمین کی بلندیوں اور پستیوں سے گزرتا ہوا، مشکلات سے گزرتا ہوا حتیٰ کہ ہندوستان پہنچ گیا، پس اس نے راستے کی مشقتوں کی وجہ سے آرام کیا کچھ دن۔ ثم انه طاف بباب الملك وتخلل مجالس السوق وسال عن قرابة الملوك والأشراف وعن العلماء والفلاسفة فجعل يغشاهم في منازل وعلى باب الملك ويلتقاهم بالتحية والمساءلة ويخبرهم أنه قدم بلادهم لطلب العلم والأدب وأنه محتاج إلى معونتهم على ما طلب من ذلك ويسألهم إرشاده إلى حاجته مع شدة كتمانه لما قدم له وكنايته عنه، فلم يزل كذلك زمانا طويلا يتأدب بما هو أعلم به ويتعلم من العلم ما هو ماهر فيه ويكفي عن بغيته وحاجته۔ اس نے آرام کیا، اس کے بعد پھر اس نے بادشاہ کے دروازے کا چکر لگایا اور عوام کی مجلسوں میں گھس گیا اور بادشاہ اور بڑے بڑے لوگوں کی قرابت کے بارے میں پوچھا تاکہ ان سے دوستی کرے، اور علماء اور فلسفیوں کے بارے میں بھی پوچھا، پس وہ ان کے گھروں میں ان کی شام کرتا، یعنی ان کے پاس پہنچ جاتا اور بادشاہ کے دروازے پر پہنچ جاتا اور وہ ان سے تحفے اور سوال و جواب کے ذریعے ملتا، معلومات حاصل کرتا اور ان کو بتاتا کہ وہ ان کے ملک میں علم و ادب کی تلاش میں آیا ہے، اور یہ کہ ان سے ان کی مدد کی ضرورت ہے، اور ان سے اپنی ضرورت کی رہنمائی کے لیے سوال کرتا ہے، درا حال ہے کہ اس نے اپنے آنے کے مقصد کو خوب چھپایا ہوا تھا۔ وہ اس حالت میں ایک طویل عرصے تک وہاں رہا، وہ چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتا رہا جسے وہ پہلے ہی زیادہ جانتا تھا، وہ اس میں کامل مہارت رکھتا تھا اور اپنی ضرورت اور اپنے مقصد کو مخفی رکھا ہوا تھا۔ واتخذ لطول لبسه وإقامته أصدقاء كثيرين من أهل الهند من الأشراف والسوقة وأهل كل صناعة، واختص من جماعتهم رجلا كان شريفا عالما يسمى أزويا، كان صاحب سره ومشورته لما ظهر له من علمه وفضل أدبه وصح له من آخائه ومحض موته وفصاحة
منطقه وكان يشاور في جميع أموره ويستريح إليه فيما يهمه إلا أنه كان يكتمه الأمر الذي هو بغيته وكان يبلوه باللطف لينظر هل يراه موزعا لا اطلاعا على سره فلم يزل يبحث عن ذات نفسه حتى وثق به. اور اس نے ہندوستان والوں میں سے بہت سے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیا، وہاں لمبے عرصے تک رہا اور لمبے عرصے تک قیام کرنے کی وجہ سے بڑے سرداروں میں سے اور عوام میں سے اور ہر فن کے لوگوں میں سے اس نے اپنے دوست بنا لیے. اور اس نے ان دوستوں کی جماعت میں سے ایک آدمی کو جو کہ شریف عالم تھا جس کا نام آزویا تھا مخصوص کر لیا، اور وہ اس کا رازدار تھا اور اسے مشورہ دیتا تھا، کیونکہ اس کے سامنے اس کی یعنی برزویا ادبی کی فضیلت اور علم کا اظہار ہو چکا تھا، اور وہ اس کا بھائی چارہ اور محبت کا خلوص اس کے لیے صحیح ہو گیا. اسے مکمل طور پر اپنا بھائی بنا لیا اور اس کی منطق کی فصاحت ظاہر ہو گئی. وہ برزویا اس کو اس کے تمام کاموں میں مشورہ دیتا اور وہ ہر مشکل کام میں اس کے پاس آرام حاصل کرتا تھا، لیکن وہ اس کام کو چھپاتا تھا جو اس کا مقصد تھا. وہ نرمی سے اسے آزما رہا تھا تاکہ وہ دیکھے کہ کیا وہ اسے اپنے راز سے آگاہ کرنے کے لیے موزوں نظر آتا ہے. اسی طرح وہ برزویا اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرتا رہا حتیٰ کہ اسے اس کے بارے میں بھروسہ ہو گیا. وَكَانَ مِمَا حِكَ بِهِ برزویا صديقه ذلك ورازه ففتش عقله ووثق به واطمأن إليه وأن قال له يوما وهما خاليان يا أخي ما أريد أن أكتمك من أمري شيئا فوق ما قد ختمتك فاعلم إني لامرئ جئت وهو غير ما ترى يظهر مني والعاقل يكتفي من الرجل بالعلامات الظاهرة فيه من نظره وإشاراته بيده فيعلم سر نفسه وما يزمر عليه قلبه. قال الهندي إن بيوان كنت لم أبدأك ولم أخبرك بماله جئت وإياه طلبت وإنك تكتم أمرا تطلبه وأنت تظهر خيره فإنه لم يكن يخفي علي ولكن لرغبتي في آخائك. برزویا نے اپنے دوست کے بارے میں کھوج لگائی تھی اور اسے آزمایا تھا اور اس کی عقل کے مقام کو تلاش کیا اور پھر اس پر بھروسہ کیا اور اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا. وہ یہ کہ اس نے ایک دن جب وہ دونوں تنہائی میں تھے تو کہا اے میرے بھائی، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے معاملے میں تم سے کچھ چھپاؤں، اس سے زیادہ جو کچھ میں نے تم سے چھپایا ہے اب تک چھپاتا رہا. بس جان لے کہ میں خاص کام کے لیے آیا ہوں اور وہ اس کے علاوہ ہے جو تو جانتا ہے اور مجھ میں دیکھتا ہے، یعنی ادب کی تلاش کے علاوہ اور کام کے لیے آیا ہوں. اور عاقل کو کسی آدمی کے سمجھنے کے لیے اس کی ظاہری علامت ہی کافی ہوتی ہے، یعنی اس کو دیکھنے اور اس کے ہاتھ سے اشارے سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، پس وہ اس کے دل کا راز جان لیتا ہے. ہندی یعنی اس کے دوست نے کہا کہ اگرچہ میں نے تیرے ساتھ بات چیت کی ابتدا نہیں کی اور جس مقصد کے لیے تو آیا ہے میں نے تم کو نہیں بتایا، اور اس بارے میں بھی جو تو چاہتا ہے، اور یہ کہ تو اس معاملے کو چھپا رہا ہے جو تیرا مقصد ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور ظاہر کر رہا ہے. بس اگرچہ یہ سب کچھ مجھ سے پوشیدہ نہ تھا لیکن میں تیرے بھائی چارے کی وجہ سے خاموش رہا. یعنی اس دوست نے کہا کہ جو تو جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ مجھے معلوم ہے، اگر آپ نے مجھے نہیں بتایا تب بھی مجھے معلوم ہے، لیکن میں صرف آپ کی دوستی کی وجہ سے اور آپ کے بھائی چارے کی وجہ سے خاموش رہا. وَعَلَمْ أَنَّ عَقْلَ الرَّجُلِ يَسْتَبِينُ فِي أُمُورِ سَمَالٍ الْأَوْلَى مِنْهَا الرِّفْقُ وَاللُّطْفُ وَالثَّانِيَةُ أَنْ يَعْرِفَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَيَحْفِظَهَا وَالثَّالِثَةُ طاعة الملوك
وتحرى ما يرضيهم، والرابعة معرفة الرجل بموضع سره وكيف ينبغي أن يطلع عليه صديقه، والخامسة أن يكون على أبواب الملوك حولا قريبا ملق اللسان، والسادسة أن يكون لسره ولسر غيره حافظا، والسابعة أن يكون قادرا على لسانه فلا يلفظ من الكلام إلا ما قد روى فيه وقدره، والثامنة إذا كان في المحفل لم يجب إلا بما يسأل عنه ولم يظهر من الأمر إلا ما يجب عليه۔ اس دوست نے کہا اور جان لے کہ آدمی کی عقل 8 باتوں میں یعنی 8 معاملات میں ظاہر ہوتی ہے۔ آدمی کی عقل 8 باتوں میں ظاہر ہوتی ہے، 8 معاملات میں، یعنی جب ان 8 جگہوں پر آپ کسی آدمی کو دیکھ لیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ عقل مند ہے یا نہیں۔ پہلے ان میں سے سب سے پہلی بات نرمی اور مہربانی ہے، یعنی جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، نرمی کے ساتھ بولتا ہے، مہربانی کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے عقل مند آدمی کی، دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جان لے اور اپنے نفس کی حفاظت کرے، یعنی اس کو اپنے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو اتنی بات کرتا ہے جتنی وہ کر سکتا ہے، بڑھ کے نہیں مارتا اور اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بادشاہوں کی اطاعت کرے اور ایسی بات یا چیز جو ان کو راضی کرے اس کے بارے میں سوچتا رہے، یعنی بڑوں لوگوں کے ساتھ میل جول ہو اس کا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آدمی اپنی راز کی جگہ کو پہچان لے، یعنی عقل مند آدمی ہر شخص کے سامنے بات نہیں کرتا، جب جان لیتا ہے کہ یہ شخص میرا راز رکھ سکتا ہے یا رکھے گا اس کے سامنے اپنے راز کو بتاتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہو کہ اپنے دوست کو کس طرح اپنے راز سے مطلع کرے، یعنی راز بتانے کا طریقہ بھی اس کو معلوم ہو کہ کل کو اگر اس کا دوست کئی راز فاش بھی کر دے تو اس طریقے سے اس نے بتایا ہو کہ وہ اس میں نہ پھنسے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ وہ بادشاہوں کے دروازوں پر گھومتا رہے، چمٹا رہے اور چاپلوسی خوشامد والی زبان استعمال کرے، یعنی اپنا کام ان سے نکالے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ وہ اپنے اور دوسروں کے رازوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ ساتویں بات یہ ہے کہ وہ اپنی زبان پر قدرت رکھتا ہو اور گفتگو میں کوئی بات منہ سے نہ نکالے مگر وہ بات جس میں اس نے غور کیا ہو اور اس پر قدرت رکھتا ہو، یعنی وہ بات کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہے اور فائدے کیا ہے۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی محفل میں ہو تو صرف اس بات کا جواب دے جو اس سے پوچھی جائے اور اپنے معاملے سے کچھ ظاہر نہ کرے مگر وہ جو اس پر لازم ہو، یعنی جب وہ کسی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ تبھی بولتا ہے جب اس سے کوئی سوال پوچھا جائے، بلا وجہ کا قصے کہانیاں نہیں سناتا، اور اتنی بات کرتا ہے جتنی لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہے، فضول گوئی سے پرہیز کرتا ہے۔ فمن اجتمعت فی هذه الخصال كان هو الداعي الخير الى نفسه وهذه الخصال كلها قد اجتمعت فيك وبانت لي منك فالله تعالى يحفظك ويعينك على ما قدمت له ويسفرك بحاجتك لأنك إنما صادقتني لتلبسني علمي وفخري وإنك أهل فلم نعرف برزويا أن الهندي كان عرف أن مصادقته إنما كان مكرا وخديعا وطلب حاجته فلم يزجره ولم ينتهره بل رد عليه رد إلينا كرد الأخ على أخيه بالتعطف والرفق ووثق بقضاء حاجته منه۔ پس جس شخص میں یہ صفات اکٹھی ہو جائیں، یعنی وہ دوست برزویا سے کہنے لگا کہ یہ 8 صفات جو میں نے بتائی یہ جس شخص میں اکٹھی ہو، یعنی جس میں یہ تمام صفات پائی جائے تو وہ اپنے لیے بھی نیکی کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، اور یہ صفات یعنی وہ اپنے آپ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ سب صفات سب کی سب تجھ میں ہے اور میرے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے اور جس مقصد کے لیے تو آیا ہے اس پر تیری مدد کرے اور تیری ضرورت کے بارے میں تجھے کامیاب کرے، کیونکہ تو نے مجھ سے دوستی اس لیے کی ہے تاکہ میرا علم اور فخر حاصل کرے۔ بے شک تو اس بات کا اہل ہے۔ جب برزویا کو پتہ چلا کہ اس ہندوستانی نوجوان نے یہ جان لیا ہے کہ اس کی دوستی محض ایک مکر و فریب اور دھوکہ تھی اور دوستی کا مقصد اپنی ضرورت کی تلاش تھی،
تو اس نے اسے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہ کی بلکہ اس سے نرمی سے جواب دیا، جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت اور شفقت سے بات کرتا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا یقین دلاتا ہے، اس طرح اس سے بات کی۔ قال الہندی، وہ ہندوستانی نوجوان کہنے لگا، یعنی برزویا کا دوست، کہ حفظ الاسرار و کتمانها شبہتہ العلماء بغلاف القارورة المغطى عليها تراه واحدة فإذا نزل الغطاء فجرمان اثنان فإذا فرغت مما فيه فهي ثلاثة مشورة قد علم بها، ورأس الأدب حفظ السر لأن السر إذا تكلم به لسانان صار إلى ثلاثة، إذا صار إلى ثلاثة شاع في الناس، ومثله في ذلك مثل الغيوم التي في السماء إذا كانت متقطعة فادعى الناس أنها مسطوية ليس فيها خلل ولا فرجة كذبهم قوم آخرون۔ وہ دوست کہنے لگا کہ رازوں کی حفاظت کرنا اور اسے چھپانا، یعنی اپنے راز کو ہمیشہ چھپانا، علماء نے راز کے بوتل کو ڈھکنے سے تشبیہ دی ہے، یعنی راز ایسی چیز ہے کہ بوتل میں آپ بند کر اس پر ڈھکنا لگا دیں پھر اس کو نہ کھولیں، تو علماء نے اس سے تشبیہ دی ہے جو اسے ڈھانپ دیتا ہے۔ تم اس شیشی کو دیکھتے ہو کہ وہ ایک ہے، یعنی بوتل میں ایک چیز بند ہے، تمہیں ایک نظر آ رہی ہے، تم شیشی کو دیکھتے ہو کہ وہ ایک ہے، جب اس سے ڈھکنا دور کر دیا جاتا ہے تو وہ دو وجود بن جاتے ہیں، وہ دو چیزیں بن جاتی ہے، اور جب اسے خالی کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ تین مشہور چیزیں ہو جاتی ہے جس کے بارے میں جان دیا جاتا ہے۔ اب اپنی اس مثال کی آگے تشریح بیان کرتا ہے، فرماتے ہیں ادب کا مرکز اور اصل رازوں کی حفاظت کرنا، تو جب کسی راز کو دو زبانیں بولے، یعنی ایک آپ کے پاس راز موجود ہے لیکن اگر آپ نے اپنی راز کسی کو بتا دیا تو یہ دو زبانیں ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں جب راز کو دو زبانیں بولے تو وہ تیسرے آدمی تک پہنچ جاتی ہے، اور راز تیسرے آدمی تک پہنچ جاتا ہے، جب آپ کی زبان سے نکل گیا پھر وہ تیسرے آدمی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا رازوں کی حفاظت کرو، کیونکہ جس راز کو دو زبانیں بولتی ہے وہ تیسرے آدمی تک پہنچ جاتا ہے، اور جب وہ تین لوگوں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر تمام لوگوں میں پھیل جاتا ہے۔ اس کی مثال بادلوں جیسی ہے جو آسمان میں ہوتے ہیں، جب وہ آسمان پر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ برابر ہے، یعنی ایک ہی ہے، اور ان میں کوئی خلل اور شگاف نہیں ہے۔ کچھ دوسرے لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ الگ الگ بادل ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ راز جب اپنے تک رہے تو راز رہتا ہے، جب آپ کے زبان سے نکل گیا پھر وہ راز نہیں رہتا۔ تو وہ ہندوستانی نوجوان نے اس سے کہا کہ اپنی راز کی بات آپ نے مجھے تو بتا دی لیکن اب اس کو راز رکھیں۔ وَكَانَ الْهِنْدِي خَازِنُ الْمَلِكِ وَبِيَدِهِ مَفَاتِيحُ خَزَائِنِهِ فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِكَ الْكِتَابِ وإلى غيره من الكتب وسلمها إليه، فكب على تفسيره ونقله من اللسان الهندي إلى اللسان الفارسي، وأتعب نفسه وأنصب بدنه نهارا وليلا وهو مع ذلك، وجل فزع من ملك الهند خائفا على نفسه من أن يذكر الملك الكتاب في وقت لا يصادف في خزانته، فلما فرغ من انتساخ الكتاب وغيره مما أراد من سائر الكتب كتب إلى نوشیروان يعلمه بذلك، فلما وصل إليه الكتاب سر سرورا شديدا۔ وہ ہندی نوجوان، ہندوستان کا نوجوان بادشاہ کا خزانچی تھا، اور اس کے ہاتھ میں اس کے خزانوں کی چابیاں تھیں۔ اس نے اس کتاب کلیلہ ودمنا اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے مسئلے کو حل کرنے کی حامی بھر لی، اور یہ ساری چیزیں اس کے سپرد کر دی۔ پس وہ اس کتاب کی وضاحت میں اور ہندی سے فارسی زبان میں منتقل کرنے میں منہمک ہو گیا، یعنی برزویا منہمک ہو گیا اس کے ترجمے میں فارسی زبان میں، اور اس میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا اور دن رات اپنی جان کو خوب تکلیف دی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خوف زدہ بھی تھا بادشاہ ہند سے۔ اسے یہ خوف تھا کہ وہ کسی وقت بھی کتاب کو یاد کر سکتا ہے، یعنی کتاب منگوا سکتا ہے۔
اگر بادشاہ نے کتاب منگوائی اور وہ اس کے خزانے میں موجود نہ ہو اس وقت تو کیا ہوگا؟ تو یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں لائبریری میں بادشاہ سے سامنا نہ ہو جائے۔ بہرحال جب وہ اس کتاب اور دیگر جملہ کتب کے لکھنے سے فارغ ہوا تو اس نے نوشیروہ بادشاہ کو خط لکھا تاکہ اسے ساری بات سے مطلع کرے۔ جب نوشیروہ کو خط پہنچا تو وہ بہت خوش ہوا۔ قال برزویا ان العلماء قد مدحت الصدیق اذا کتم سر صدیقه وهذا الامر الذي قدمت له إياك اعتمدت به وإليك أفقيته ولن يتجاوز مني ومنك إلى أحد تكره وتخاف إذا عدته وافشاه وأنت تعلم أنك من قلبي آمن ولكنك تتقي أهل بلادك المتيفين بالملك أن يشيعوا ذلك وأرجو ألا يشيع لأني ساعن وأنت مقيم وما أقمت فليس بيننا ثالث فشفعه الهندي فيما طلب وأعطاه حاجته من الكتب ودفع عليه کتاب کلیلہ وطمنا۔ برزویا یہ کہنے لگا کہ بے شک علماء نے ایسے دوست کی تعریف بیان کی ہے جب وہ اپنے دوست کے رازوں کو چھپاتا ہے، اور وہی معاملہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور تجھ پر اعتماد کرتا ہوں اور تجھ پر انشاء کر رہا ہوں، اور میری طرف سے اور تیری طرف سے یہ بات ہرگز کسی دوسرے کو نہ پہنچے، یعنی یہ راز ہمارے درمیان رہے، کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ جسے تو ناپسند کرتا ہے اور توڑ دیتا ہے اس کی اشاعت اور اس کے فاش ہونے سے، تم جانتے ہو کہ تم میری طرف سے بے خوف ہو، امن میں ہو، لیکن تجھے اس وطن کے لوگوں سے بچنا ہوگا جو تیرے ملک میں پھرتے ہیں کہ کہیں اس کو یہ بات پتہ نہ لگ جائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو راز ہے یہ شائع نہ ہوگا، یعنی یہ کسی کو پتہ نہیں لگے گا۔ میری امید ہے آپ سے کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ میں مسافر ہوں اور تم یہی رہنے والے ہو اور میں رہائش پذیر نہیں ہوں، بس ہمارے درمیان تیسرا کوئی آدمی نہیں ہے کہ جس کو یہ راز پتہ لگے، یعنی میں چلا جاؤں گا اور آپ ادھر رہ جاؤ گے تو پھر یہ راز کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ كتب الملك كسرى إلى برزویا يأمره بتعجيل القدوم فصار برزویا متوجها نحو كسرى فلما رأى الملك ما قد مسه من الشحوب والأعياء قال له أيها العبد الناصح الذي يأكل ثمرة ما قد غرس أبشر وقر عينان فإني مشرفك وبالغ بك أفضل درجة وأمره أن يريح بدنة 7 أيام۔ شاہ ایران نے برزویا کو خط لکھا، یعنی فارس کے بادشاہ نوشیروہ نے برزویا کو خط لکھا جس میں اسے جلدی واپس لوٹ آنے کا حکم دیا تھا۔ پس برزویا کسریٰ کی طرف چل پڑا۔ جب شاہ کسریٰ نے اس کی رنگت کی تبدیلی اور شدید تھکاوٹ کو دیکھا تو کہنے لگا، اے وہ خیر خواہ بندے جو اس درخت کا پھل کھاتا ہے جسے اس نے خود کاشت کیا ہے، خوش ہو جا اور آنکھیں ٹھنڈی کر لے، بے شک میں نے تجھے شرف بخشا اور تیرا مرتبہ بلند کیا۔ اور اس نے اسے حکم دیا کہ وہ 7 دن تک اپنے جسم کو راحت پہنچائے، یعنی 1 ہفتہ آرام کرے، پھر اس کے بعد دربار میں حاضر ہو۔ ثم ان الملك امر ان تفتح خزائن الذهب والفضة لبرزویا وامره ان يأخذ منها ما احب فسجد برزویا للملك ورفع رأسه وقال غشت أيها الملك حميدا مخلدا أنا بحمد الله قد أفادنا الله في دولة الملك وبهاء ملكه وعز سلطانه ما لم نعمله وكل ما نعم الله علينا به من الله ومن الملك ولا حاجة لي إلى شيء من ذلك لكني أريد أن أسأل الملك حاجة بصيرة يكون لي في قضائها ذكر وفخر۔ قال الملك وما تلك الحاجة؟ قال برزویا إن رأي الملك يأمر بزر جمهر بن بختكان أن يضع لي في رأس هذا الكتاب بابا سمي وينسب إليه شاني وفعلي ليكون لمن بعدي عبرة وتأديبا ويحيى به ذكري
ما حییت فی الدنیا وبعد وفاتی فإنہ ان فعل ذلک فقد شرفنی واہل بیتی آخر الابد۔ آرام کے بعد پھر بادشاہ نے، یعنی ایک ہفتہ آرام کے بعد جب آیا تو پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ سونے چاندی کے خزانے برزویا کے لیے کھول دیے جائے، اور برزویا کو حکم دیا کہ اس میں سے جتنا چاہو اٹھا لو۔ برزویا نے بادشاہ کے سامنے سجدہ کیا اور پھر سر اٹھایا اور کہا، اے بادشاہ تو زندہ رہے، ہمیشہ کے لیے تیری تعریف ہو، الحمدللہ۔ ہمیں تو بے شک اللہ تعالیٰ نے فائدہ دیا بادشاہ کی سلطنت میں اور اس کی بادشاہت کی شان اور شوکت میں، اتنا فائدہ دیا جس کی ہم کو امید نہیں تھی، اور ہر وہ انعام جو اللہ نے ہم پر کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے اور بادشاہ کی طرف سے ہے، اور اس دولت میں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں بادشاہ سے ایک معمولی سی حاجت مانگوں جس کے پورا کر دینے سے میرے لیے شہرت اور فخر کی بات ہوگی۔ بادشاہ نے کہا، وہ حاجت کون سی ہے؟ برزویا نے کہا کہ اگر بادشاہ صاحب چاہے اور پسند کرے اور حکم دے وزیر اعظم بزر جمر کو کہ وہ اس کتاب کی ابتدا میں میرے نام سے ایک باب مرتب کرے اور وہ میری طرف منسوب کرے، اس کی طرف میرے معاملے اور منسوب کرے اس کو میرے معاملے کی طرف اور میرے کارکردگی کی طرف، تاکہ وہ میرے بعد آنے والے لوگوں کے لیے عبرت اور ادب سکھانے کا ایک ذریعہ بن جائے، اور اس کی بنا پر میری یاد تازہ رہے جب تک میں دنیا میں زندہ ہوں، اور میرے مرنے کے بعد بھی یاد زندہ رہے۔ پس اگر بادشاہ ایسا کر دے تو وہ مجھے اور میرے خاندان والوں کو ہمیشہ کے لیے ایک شرف بخشے گا۔ فقال الملک، بادشاہ نے کہا، ما احون ما سألت فی جنبی مستوجبت وتقدم الى بزر جمہر بأن يضع له بابا وينسبه إليه على موافقة الحق ليكون تحريزا على ممن قراه على طاعة الملوك ولا يقصر في إتقانه وتحبيره بغابة وسعه وطاقته، فقبل بزر جمهر وصية كسرى في ذلك لعلمه بحسن رأيه في برزويا وإكرامه إياه، وأطنب في ذلك الباب واجتهد في إتقانه وترسيفه ونسبه إليه، وذكر تنقله من حال إلى حال وبحثه عن الأديان والتمامسة، طلب الحكمة ثم استأذن على الملك فقرأه بين يديه، فتعجب كسرى ومن بحضرته منه، فمن قرأ هذا الكتاب فليعرف السبب الذي وضع عليها كتاب كليلا وثمنا وحول من أرض الهند إلى أرض فارس، وليفرع فضل الملوك وطاعتهم ويوسرها على سائر الأعمال، وليعلم أن الشريف من شرفته الملوك ورفعته إلى دولتها۔ بادشاہ کہنے لگا کہ کتنی آسان چیز مانگی ہے تم نے بنسبت اس انعام کے جس کے تم حقدار ہو۔ اور بزر جمہر کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ وہ برزویا کے لیے ایک باب لکھ دے اور اس کی طرف منسوب کر دے۔ بادشاہ نے کہا کہ برزویا کے لیے ایک باب لکھ دے اور اس کی طرف منسوب کر دے، حق کے موافق کرتے ہوئے اس میں سچی اور کھری باتیں لکھے، تاکہ وہ باب پڑھنے والوں کو بادشاہ کی اطاعت کی طرف ابھارے، اور اس کتاب کو عمدہ طریقے سے انجام دینے میں کوتاہی نہ کرے، اور اسے لکھنے اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اسے مزین کرے، پھر اس کی آرائش اور زیبائش کرے۔ پس بزر جمہر نے اس معاملے میں بادشاہ کی ہدایت قبول کی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بادشاہ کی برزویا کے بارے میں رائے اچھی ہے اور وہ اس کی بڑی عزت کرتا ہے، تو اس نے اس باب میں مبالغے سے کام لیا، بہت طویل باب لکھا اور اس باب کو عمدہ بنانے میں اور پختہ بنانے کی خوب کوشش کی، اور اس باب کو برزویا کی طرف منسوب کیا، اور اس نے اس برزویا کا ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہونے کا ذکر بھی کیا، اور ادیان کے بارے میں بحث کرنے اور دانائی کی تلاش اور حصول میں اس کا ذکر کیا۔
پھر اس نے بادشاہ کے سامنے آنے کی اجازت مانگی اور اس کے سامنے پڑھا، یعنی جب وہ کتاب بادشاہ کے سامنے پڑھی گئی تو کسریٰ متعجب ہوا اور وہ لوگ بھی جو اس کے سامنے تھے۔ پر جو کوئی اس کتاب کو پڑھے تو اسے اس سبب کو جان لینا چاہیے جس کی بنا پر کلیلہ ودمنہ مرتب کی گئی اور جس سبب سے یہ کتاب ہندوستان سے ایران لائی گئی۔ اسی طرح اس کتاب کے پڑھنے والے کو بادشاہ کی فضیلت اور اطاعت کو جان لینا چاہیے اور اس اطاعت کو تمام کاموں پر ترجیح دینا چاہیے، اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ شریف سردار وہ ہے جسے بادشاہ سردار بنائے اور اسے اپنی سلطنت میں بلند مرتبہ عطا کرے۔ ففرح الملک بما عطا بزر جمہر من الحکمت والعلم ثم اثنى الملك وجميع من حضر على بزر جمهر وشكروه ومدحوه وأمر له الملك بمال جزيل وكسوة وحلة وأوان، فلم يقبل من ذلك شيء غير كسوة كان من ثياب الملوك، ثم شكر له ذلك برزويا وقبل راءه ويده وأقبل على الملك وقال: أدم الله لك الملك والسعادة، فقد بلغت بي وبأهلي غاية الشرف بما أمرت به بزر جمهر من صنعة الكتاب في أمري وإبقاء ذكري. ثم انصرف الجمع مسرورين مبتهجين وكان يوما لا مثال له. جب وزیر اعظم بزر جمہر جو حکمت اور علم کی باتیں تیار کر کے لایا تھا، بادشاہ نے جب وہ سنی تو بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا۔ پھر بادشاہ نے اور تمام حاضرین نے بزر جمہر کی تعریف کی اور اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی تعریف کی۔ پھر بادشاہ نے خلعت، اپنے لباس اور پوشاک اور کثیر مال عطا کرنے کا حکم دیا، لیکن وزیر اعظم نے ان سے ما سوائے ایک شاہانہ پوشاک کے اس میں سے کچھ بھی قبول نہ کیا۔ پھر برزویا نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے سر کو اور ہاتھ کو بوسہ دیا اور بادشاہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا: اے بادشاہ سلامت، اللہ تیری بادشاہی اور خوش بختی کو قائم اور دائم رکھے۔ تو نے میرے ذکر کر کے باقی رکھنے کے معاملے میں بزر جمہر کو جو کتاب کی تیار کرنے کے سلسلے میں جو حکم دیا ہے، اس سے آپ نے مجھے اور میرے خاندان کو بلند مرتبہ پہنچایا۔ یعنی آپ نے بزر جمہر کو میرے متعلق لکھنے کا جو حکم دیا، اس سے آپ نے میرے ذکر کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ نے میرے اور میرے خاندان کو عزت بخشی ہے۔ میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ بعض الاسئلہ عن العبارۃ السابقۃ مع اجوبتها، کہتے ہیں مذکورہ عبارت سے کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ دے عربی میں۔ فرماتے ہیں: السوال: هل فرح الملک بما عطا بزر جمہر من العلم والحکمہ؟ فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم بزر جمہر نے جو علم و حکمت کی باتیں بادشاہ کے سامنے پیش کی، کیا بادشاہ اس سے خوش ہوا؟ تو جواب ہے: نعم فرح الملک واسنا ہوا نفس و جمیع من حضر علی بزر جمہر۔ جواب یہ ہے کہ بادشاہ بھی خوش ہوا اور بادشاہ نے اس کی تعریف بھی کی، اور بادشاہ کے پاس جو دیگر لوگ موجود تھے حاضرین مجلس، انہوں نے بھی تعریف کی۔ السوال: بماذا امر الملک لبزر جمہر؟ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے بزر جمہر کے متعلق کیا حکم دیا، یعنی اس کو کیا دیا جائے؟ جواب: امر الملک بمال کثیر وکسوۃ وحلیہ۔ بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ اس کو بہت سارا مال دیا جائے اور بہت سارا لباس اور پوشاکیں دی جائے اور زیور دیا جائے۔ سوال: حل قبیلہ بزر جمہر من ذلک شیء؟ فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم بزر جمہر نے بادشاہ کی ان عطیات میں سے کچھ قبول کیا یا نہیں؟ فرماتے ہیں: الجواب لم يقبل منه شيئا دون كسوة من ثياب الملوك۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، بزر جمہر نے کچھ بھی نہیں لیا سوائے ایک پوشاک کے جو بادشاہ کی پوشاک تھی، وہ لی، باقی کچھ بھی نہیں لیا اس مال میں سے۔ السوال: ماذا فعل برزویا على عمل بزر جمہر هذا؟ فرماتے ہیں کہ برزویا نے وزیر اعظم بزر جمہر کے اس عمل کے بدلے میں کیا کیا؟ شکر له ذلك برزویا وقبل رأسه ويده۔ برزویا نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ہاتھ اور اس کے سر کو بوسہ دیا۔